میں ہوں واجد نواز ڈھول اور آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک۔ سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی۔ 1985 سے لے کر اب تک ضلع بکھر میں بنتے ٹوٹتے اتحاد اور پینلز کی باز گشت اب تک سنائی دے رہی ہے۔ اس وقت ضلع بھر کی نظریں حلقہ پی پی 92 اور 93 پر مرکوز ہیں۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ سیاست میں بر وقت اور مؤثر فیصلہ سازی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ فیصلہ سازی میں تاخیر سے ووٹرز پر براہ راست منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے صوبائی حلقہ پی پی 93 بکھر کی سیاسی صورتحال، وہاں پر بنتے ٹوٹتے اتحاد اور متوقع کون کون سے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ تبصرہ کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ ہاشمی صاحب۔ سر، آپ کو پروگرام تجزیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے گا کہ پی پی 93 بکھر 2 کی موجودہ سیاسی صورتحال کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجد بھائی اس لیے اہمیت اختیار کر گیا ہے ضلع بکھر میں چونکہ پہلے بکھر میں 4 صوبائی حلقے تھے اور 2 قومی۔ چونکہ آبادی بڑھ گئی ہے اس لیے بکھر کے 2 حلقے بنا دیے گئے ہیں، جن میں ایک پی پی 92 ہے اور ایک پی پی 93 ہے۔ چونکہ پی پی 93 نیا حلقہ بنا ہے، لہذا جو سیاسی جماعتیں ہیں اور گروپس ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ اس حلقے میں سب سے زیادہ اس وقت امیدوار پائے جاتے ہیں۔ ہر شخص کی یہ خواہش ہے، چونکہ یہ حلقہ نیا بنا ہے، لہذا آج تک ہم وڈیروں کی خاطر قربانیاں دیتے آئے ہیں، تو اب وڈیروں کو چاہیے کہ اس حلقے میں ہمیں امیدوار بنائے۔ اس وقت تک کسی بھی گروپ نے، کسی بھی جماعت نے وہاں کوئی اپنا امیدوار فائنل نہیں کیا ہے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے مشکلات اس لیے پیش آ رہی ہیں کہ خاندانوں میں بھی زیادہ امیدوار ہیں اور اسی طرح اس حلقے کے لوگ بھی امیدوار زیادہ تر بننا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی جو گروپس ہیں وہ کن کو امیدوار بناتے ہیں۔ سر، حلقہ پی پی 93 سے متوقع امیدوار کون کون سے سامنے آ سکتے ہیں؟ واجد بھائی، اس وقت جو مین 2 گروپ ہیں جن میں نوانی اور ڈھانڈلہ گروپ ہے، اس وقت نوانیوں کے ساتھ عامر عنایت خان شاہانی جو سابق ایم پی اے ہیں اور وہ عوامی خدمت محاذ کی طرف سے 2 دفعہ ایم پی اے کا الیکشن لڑ چکے ہیں، ان کی شمولیت کے بعد تھوڑی سی جو صورتحال ہے وہ تبدیل ضرور ہوئی ہے۔ اب ڈھانڈلہ خاندان کی طرف سے بھی وہاں کافی امیدوار موجود ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ہمیں امیدوار بنایا جائے۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈھانڈلہ گروپ کی طرف سے وہاں جو بھی امیدوار آئے گا وہ ڈھانڈلہ خاندان میں سے ہی آئے گا۔ اور جہاں تک نوانی گروپ کا تعلق ہے، اس میں ایک بات یہ بھی سنی جا رہی ہے کہ کوئی باہر سے امیدوار لایا جائے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ حلقہ جو کہ میرے خیال میں نوانیوں کے لیے تھوڑا مشکل ہے تو نوانی کو باہر سے امیدوار لائیں۔ زیادہ چانس یہی ہیں کہ وہ ان کے نوانیوں کے خاندان میں سے ہی کوئی امیدوار آ سکتا ہے جس کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ لیکن زیادہ تر جو مجھے چانس نظر آ رہے ہیں، میرا صحافتی تجربہ کہتا ہے کہ عامر عنایت شاہانی کے ساتھ جب ان مذاکرات ہوئے تھے تو دونوں حلقوں پر ہوئے تھے، پی پی 92 اور پی پی 93۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی پی 93 پہ عامر عنایت کا اعلان فی الحال نہ کرنا، وہ پہلے پی پی 92 پہ اس اتحاد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام میں کیا تاثر پیدا ہو رہا ہے اور لوگ اس اتحاد کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ اب آگے چل کے وہ میرے خیال میں کہ وہ عامر عنایت ہی نوانی گروپ کی طرف سے پی پی 93 سے الیکشن لڑے گا، ان کے دونوں حلقوں سے امیدوار ہوگا۔ اس کے علاوہ مذہبی جماعتیں بھی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، دیگر امیدوار ہیں، اور خصوصاً جو چکوک میں ہے وہ رانا شاہد اور چودھری نصر اللہ وہ خاصی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ یہ جو نیا حلقہ بنا ہے اس میں زیادہ تر جو ووٹ بینک ہے، زیادہ تر آبادی ہے وہ چکوک کی شامل ہے۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں تو چکوک کے لوگ ہیں، اور چکوک اتحاد اگر قائم رہتا ہے اور ان میں سے اگر ایک امیدوار آتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ مقابلہ جو ہے وہ اس طرف کا وہ چکوک کے ہی امیدوار سے ہوگا۔ اور پھر اگر دیکھا جائے تو جو یونین کونسلیں وہاں پر موجود ہیں وہ ڈھانڈلوں کی زیادہ ہیں، اور اس طرح
یونین کونسلیں جو نوانیوں کی بھی آتی ہیں، اور پھر تھل کا علاقہ جو ہے وہاں سے ہمیشہ نوانی ہی کامیاب ہوتے ہیں. لیکن یہ تین جو صورتحال ہے، یعنی چکوک کے جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت چکوک کے امیدوار مضبوط ہو سکتا ہے، پھر ڈھانڈلوں کا اور پھر نوانیوں کا، اور ہو سکتا ہے کسی جماعت کا بھی ایسا امیدوار مضبوط آ جائے جو جماعت کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے اور وہ اس میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکے. جی، پی پی 93 کے حوالے سے نوانی گروپ کے سابق اتحادی ملک ظہیر اترا کی طرف سے ہی یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ وہاں سے جو نوانی گروپ ہے تو علیم خان کو وہاں سے اپنا امیدوار لانچ کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ملک ظہیر اترا کی طرف سے ہی دعویٰ ہے نوانی گروپ کی طرف سے. تاحال جو ہے اس کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آ سکی. شاہ صاحب، ایک اور بھی سوال ہے کہ جیسا کہ یونین کونسل بڈیانی ہے، شاہانی ہے، پیر صاحب سے یہ جو ایریا ہے، یہاں پہ ہمیشہ جو ہے نوانی اور شاہانیوں کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوتا رہا ہے. اب چونکہ نوانی اور شاہانی دونوں اکٹھے ہو چکے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ڈھانڈلا گروپ کے پاس بھی ایک جو ہے ووٹ بینک موجود ہے. یونین کونسل ہمو والی ہے، یونین کونسل ڈھانڈلا ہے، یا پھر 78 ML ہے. تو پھر معاملہ تو وہیں چکوک کی طرف نہیں چلا جائے گا اگر یہاں سے جو ہے دونوں ایک دوسرے کو کمپیٹ کر جاتے ہیں یا ہار جیت کا مارجن کم ہوتا ہے تو مقابلہ تو پھر وہیں چکوک کی طرف نہیں چلا جائے گا. واجد بھائی، میں نام لیے بغیر یہ بات کر چکا ہوں کہ نوانی خاندان کی جو خواہش ہے وہ زہر ملک ظہیر کی طرف ہی میرا اشارہ تھا کہ ان کے بقول کے علیم خان کو لایا جائے گا. لیکن میں اس بات کو نہیں سمجھتا کہ اس دفعہ نوانی لے آئیں اور اس حلقے میں، اور وہ بھی علیم خان جیسی شخصیت جس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہاں سے وہ کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور وہ بھی نوانی گروپ کی طرف سے. باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ واقعی شاہانی اور نوانی کو جو ووٹ بینک زیادہ اس لیے بنتا ہے کہ شاہانی بھی علیحدہ گروپ تھا، نوانی علیحدہ گروپ تھا. اب جب کہ عامر عنایت شاہانی اور نوانیوں کا اتحاد ہوا ہے، نہ کہ شاہانی گروپ کا یا شاہانی خاندان کا لاق ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ان کے ایک بزرگ جو احسان اللہ خان شاہانی ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نعیم اللہ خان شاہانی بھی ایک عرصہ تک سیاست میں رہے اور پھر انہوں نے قربانی دی اور سیٹ کزن کو، چچا کے کہنے پر کزن کو دی. دراصل تو امان اللہ خان شاہانی سیاست میں آئے تھے نا، تو نعیم اللہ خان شاہانی اور دیگر شاہانی خاندان بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ عامر عنایت کے ساتھ شاہانی خاندان یا شاہانی گروپ کے کتنے لوگ اس کے ساتھ دیتے ہیں نوانیوں کے اتحاد میں. تو یہ بعد میں پھر جائزہ لیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے ووٹ لیتے ہیں. جہاں تک چکوک کی بات ہے وہ پہلے میں کر چکا ہوں کہ زیادہ تر آبادی یا زیادہ تر جو ووٹ ہے وہ چکوک کا ہے. اس لیے چکوک کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، اور یہ چونکہ ایک نیا بنا ہے حلقہ، لہٰذا ہمارا حق ہمیں دیا جائے. ہم نے ہمیشہ آپ کو ووٹ دیے ہیں، اب آپ ووٹ ہمیں دیں اور اوپر کا ووٹ ہم آپ کو دیں گے. ان کی یہی مطالبہ ہے کہ ہم MNA کا اس کو ووٹ دیں گے جو ہمیں MPA کا ووٹ دے گا. آگے چل کر ہی تمام صورتحال کلیئر ہوگی کہ اس صورتحال پر اب کیا ہونے والا ہے. شاہ صاحب، آپ بکھر کو ضلع بننے سے لے کر اب تک جتنے بھی ڈیروں پہ جو سیاست ہوتی رہی ہے، نئے اتحاد بنتے ٹوٹتے رہے ہیں، آپ ان کے عینی شاہد بھی ہیں. تو آپ بطور سینئر اینالسٹ، آپ کا صحافتی تجربہ کیا کہتا ہے کہ پی پی 92 سے ایک ٹچ دیتے چلیں کہ پی پی 92 سے آیا ملک ظہیر اترا عوامی خدمت محاذ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو سکتی ہیں، یا پھر نعیم اللہ خان شاہانی؟ اس وقت جو ڈانڈلا گروپ کی کوشش ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پی پی 92 کا زیادہ تر ووٹ جو کہ ظہیر اترا صاحب کا کٹ چکا تھا. 2018 کا جو الیکشن لڑا ہے ملک ظہیر نے، تو وہ یونین کونسل گڈولا سے لے کر آپ دیکھیں کہ ان کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ زیادہ تر اس حلقے میں نہیں تھا، جو کہ ان کا اپنا ووٹ اس حلقے میں واپس آ گیا ہے. اور پھر ان کے عزیز جو کھواڑ برادران ہیں ان کا ووٹ بھی اس حلقے میں شامل ہے. اگر کھواڑ اور اترا اتحاد ہو جاتا ہے، اور وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مضبوط امیدوار ہے، لیکن ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ کھواڑ یا نعیم اللہ خان شاہانی کسی ایک کو ہم امیدوار بنائیں، لیکن تاحال فیصلہ نہیں ہو سکتا.
شاہ صاحب ڈھانڈلا فیملی کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی خبریں گردش میں ہیں. سکندر احمد خان سے لے کر جو ہے ان کی اپنی فیملی کے بھی کٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اندرون خانہ جو ہے ڈھانڈلا گروپ میں کیا کھچڑی پک رہی ہیں؟ واجد بھائی، سکندر احمد خان ایک بہت عظیم انسان ہے اور ان کا بہت ہلکا اثر ہے، لیکن وہ بیمار رہتے ہیں، خود الیکشن نہیں لڑ سکتے. لہذا ان کے خاندان میں سے اگر ان کے بھتیجے لیے جائیں تو جہاں تک میری رپورٹ ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ اگر تحریک انصاف کو اوپن کیا جائے، یعنی الیکشن لڑنے دیا جائے، تو شاید وہ امیدوار بن سکتے ہیں. تاحال وہ کوئی امیدوار نہیں ہیں. نعمانیوں کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن وہ چونکہ ڈھانڈلوں کے ساتھ چلے آ رہے ہیں اور میری معلومات کے مطابق کہ وہ ڈھانڈلوں کے ساتھ ہی ہیں. جی ناظرین، آج ہم نے حلقہ پی پی 93 کے حوالے سے سینئر اینالسٹ صاحبزادہ محمد حفیظ اللہ شاہ صاحب کا تجزیہ لیا ہے. یہ حلقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آنے والے دنوں میں حلقہ پی پی 93 کے حوالے سے کیا فیصلے ہوتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور ہم آپ کو جو ہے ضلع بکھر میں ہونے والے جو سیاسی صورتحال ہے یا ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں اس سے آگاہ کرتے رہیں گے. واجد نواز ٹھول کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.